السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو مکہ کی جو ہے وہ مارکیٹ نظر آ رہی ہے۔ نیچے بہت کچھ ہے، البیک ہے، KFC ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے نا یہاں پہ لوگ کھانا کھانے آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ کھانا ہی ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ ہم لوگ مکہ اور مدینہ میں ہمارا سب سے بڑا ٹاسک جو تھا وہ کھانا ڈھونڈنا ہی تھا، اچھا کھانا جو ہوتا ہے۔ تو ہمارا ادھر بہت مسئلہ بھی بنا تھا، گلا وغیرہ ہمارا خراب ہو گیا تھا، صرف کھانا جو ہے وہ باہر کا کھانے کی وجہ سے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی مسجد عائشہ کے پاس جتنے بھی حاجی ہیں وہ احرام پہننے آئے تھے اور عمرے کی نیت کرنے آئے تھے۔ تو میرے ہسبینڈ نے بھی جو ہے وہ نیو احرام لیا تھا یہاں سے۔ ایک سٹال پہ آدمی بیٹھا تھا، وہ سیل کر رہا تھا، وہاں سے ہم نے نیو احرام لے لیا۔ میں نے بھی نیت کی اور انہوں نے بھی نیت کی۔ تو یہ مسجد عائشہ ہے، یہاں سے ہم لوگ جو ہے نیت کر کے سیدھا حرم جا رہے تھے اور تلبیہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کر دیا تھا۔ حرم کے پاس جب پہنچے تو پھر ہم لوگوں نے زیادہ تیز جو ہے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور یہ ایسا مقام ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پہ بالکل سائلنٹ ہونا پڑتا ہے، آپ کو دنیا کی ساری فکروں سے دور ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے موبائل جو ہے میں یہاں پہ نیچے ہی کر دیتی تھی اور پرس کے اندر ہوتا تھا۔ جب عمرہ کر لیتی تھی اس کے بعد اس کی خانہ کعبہ کی جو ہے وہ ویڈیو بناتی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ کو جو دیکھ لیتا ہے ایک بار پھر اس کا دل نہیں بھرتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ میں بار بار آؤں اور خانہ کعبہ کے پاس جو ہے وہ بیٹھوں، ہاتھ لگاؤں، بہت زیادہ انسان کی محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سے ہی پھر اسی طریقے سے میں نے کی ہے، کیونکہ میرا جو ہے وہ پاؤں میں تھوڑا ایشو ہے اور فاصلہ بہت ہے چلنے کا، اور انسان کو ایسے چل کے ہی کرنا چاہیے، لیکن میری جو ایڑیاں ہیں نا وہ اس طرح درد کر رہی تھی جس طرح سوئیاں چبھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے میڈیکل ایشو کی وجہ سے نا اسی گاڑی کے اندر جو ہے وہ کر لی تھی۔ اور یہاں پہ ویل چیئر پہ بھی کرواتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا ہے، اور پوری ہم نے شرطیں بھی پوری کی ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھ کے بھی ہم لوگوں نے بہت پڑھائی کی تھی۔ پھر ہمارا عمرہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا تھا، نفلیں وغیرہ ہم نے پڑھ گئے، تو ہم لوگ آب زمزم بھی نہیں آ گئے یہاں پہ۔ اور آب زمزم تو ہم لوگوں نے سے ہی پیٹ بھر کے پیا، کھانا اتنا نہیں کھایا جتنا ہم لوگوں نے پانی پیا ہے، اور اس پانی کا بہت زیادہ فائدہ تھا۔ آپ کو بار بار واش روم نہیں جانا پڑتا، اللہ کی شفا ہے اس میں اور ہر چیز کے لیے۔ باقی جو ہے نا کھانے پینے کے حوالے سے مکہ اور مدینہ میں آپ کو ساری بات ہے اپنے علاقے کے حساب سے کھانا نہیں ملتا ہے، تو یہ چیز کمپرومائز کرنی پڑتی ہے۔ پھر ہم لوگ چل پڑے، اور جیسے کہ ہم لوگ رات یہیں پہ گزارتے تھے اور صبح فجر کے ٹائم ہم گھر جاتے تھے، تو ہم لوگوں نے صبح مدینہ جانا تھا، پھر ہم لوگ فجر کے ٹائم چلے گئے تھے نماز پڑھ کے۔ تو یہ جی مکہ ٹاور کا 3rd فلور ہے، یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھانے آئے تھے، اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگ کیا کھائیں، بٹ ہمیں پیزا ہی سمجھ آ رہا تھا۔ پیزا اور KFC ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا کہ ہم لوگ کھائیں گے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ میکنگ ہو رہی ہے پیزا کی، اور آپ کو ودن 1 to 2 منٹ میں یا 5 منٹ میں آپ کو پیزا جو ہے وہ آپ کو پکڑا دیتے ہیں بنا کے۔ بہت تیز سروس ہے ان کی، اور ان کے بیچنے کا اسٹائل مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ یہ دیکھیں پورا پیزا تھا اور سب کو بندہ جو ہے وہ چیک کروا کے دے رہا تھا کہ آپ لوگ پہلے چیک کر رہے ہیں پھر آرڈر کریں۔ ہم نے بھی چیک کیا اور پھر ہم لوگوں نے پیزا آرڈر کیا۔ پیزا بہت اچھا تھا ان کا، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے پیزا نارمل، مطلب اچھا تھا کافی، بٹر کا جو ہے نا ٹیسٹ آتا ہے کہ سعودیہ کا پیزا ہے۔ یہ آپ کو 19-20 کا فرق ضرور نظر آئے گا۔ تو یہ سب جو ہے نا چیزیں ان کے پاس تھیں، اور ریٹ لسٹ انہوں نے سب نے لگائی تھی۔ یہ دیکھیں پیزا سب کو چیک کروا کے اس کا پیزا ہی ختم ہو گیا، اور یہ انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی تھی، اور اس طرح کے سالن اور چاول اور بروسٹ وغیرہ اور چکن فرائی سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، اور پیزا بھی یہ لوگ دے رہے تھے۔ اور ان کی سیلنگ کا طریقہ ہے وہ بھی بہت اچھا لگا مجھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ودن 5 منٹ آپ اپنا پیزا لے لیں۔ یہاں پہ جو ہے نا میرا موبائل ڈیڈ ہونے والا تھا بالکل، بس میں نے چھوٹی موٹی ویڈیو بنا لی آپ سے شیئر کرنے کے لیے، اور یہاں پہ میرے ہسبینڈ کر رہے تھے KFC لینے کے لیے، آرڈر ان کا کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا جانا کمپلیٹ کیا اور ہم لوگ جو ہے وہ چل پڑے تھے۔ یہاں پہ ہماری آخری رات تھی اور آخری جو ہے ہمارا عمرہ بھی تھا، تو ہم لوگوں نے جو ہے واپس جانا تھا۔ ہم نے پلان بنایا کہ ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ اپنے ہوٹل جا کے سو جائیں گے، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہاں سے مدینہ، ہم لوگ مکہ کی زیارتیں کر کے شام کو مدینہ چلے جائیں گے۔ یہاں پہ تھوڑی وہ چیزیں ہم نے لی ہیں، مسواک وغیرہ، اور بازار تھوڑا ایکسپلور کیا ہے، اور میں نے زیادہ ویڈیو نہیں سے بنائی کیونکہ بہت جلدی میں ہم لوگ جاتے تھے، اور ہم لوگ بخار بھی ہمیں چڑھا ہوا تھا، بہت طبیعت بھی خراب رہتی تھی،
تو جلدی جلدی میں ویڈیوز یہ میں نے بنائی ہیں. اور پرفیوم مجھے پسند آیا. یہ بندہ بہت زیادہ ایکسپینسو دے رہا تھا لیکن باقی جگہ پہ صحیح لگا تھا یہ. سو پھر میں نے نہیں لیا. یہ جی ساری مارکیٹ تھی. يمن ما شاء الله يمن اوه فرحت الله يفرحك الله يفرحك یہاں سے میں نے 2 ابایاز لیے ہیں. بہت اچھا کپڑا ہے ان کا اور پاکستان کے حساب سے ریٹ بھی ٹھیک ہے اور کافی اچھا مجھے ملا ہے. اور میں نے فوراً اٹھا لیے کیونکہ ابایا میں پہنتی ہوں بیٹھ جاتی ہوں تو اس لیے میں نے کہا سعودیہ سے ابایا لے لیتے ہیں. ان کا کپڑا اچھا تھا. کافی جگہ سے جو ہے نا کنٹریز سے سامان آتا ہے, انڈیا سے بھی آتا ہے. کپڑا بہت اچھا تھا ابایا کا. سو ابھی ہم لوگ پھر جا رہے تھے. دوسرے دن ہم لوگ فریش وغیرہ ہو کے اٹھ گئے اور ہم لوگ جو ہے زیارتوں پہ چلے گئے. اور یہاں میں نے 2-3 جگہ کی زیارتیں آپ سے شیئر کروں گی. باقی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی. ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا. یہ مکہ سٹی ہے اور مکہ سٹی میں جو ہے نا پہاڑ بہت نظر آتے ہیں. بالکل جو ہے نا پلین نہیں ہے. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا دیکھ کر. ایک پرانے زمانے کا ٹچ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ چیز انسان کو فیل ہوتی ہے نا کہ جب یہ چیزیں نہیں تھی تو لوگ کس طرح سفر کرتے تھے اور کس طرح لوگ اپنا زندگی گزارتے تھے. سو خانہ کعبہ کے آس پاس ہی بہت زیادہ پہاڑ ہیں جو کہ انسان کو بہت فیل کرواتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم گزارا ہے اور کتنا ساتھ گزارا ہوگا. تو عرفات میدان عرفات کے پاس ہی یہ جو ہے نا جبل رحمت ہے. اور جبل رحمت کے پاس ہم لوگ پہنچ گئے تھے. یہاں پہ کچھ عورتیں تھیں جو بیچ رہی تھی مہندی اور بہت ہی اوریجنل مہندی تھی یہ والی. اور 5 ریال 10 ریال اس طرح دے رہی تھی. بٹ میرے پاس ٹائم نہیں تھا بالکل بھی. جو ہے وہ گاڑی والا انتظار کر رہا تھا جو زیارتیں کروا رہا تھا. ہم لوگوں نے ہر جگہ پیدل ہی جانا تھا. یہ دیکھیں یہاں پہ لیڈیز مہندی بیچ رہی ہیں. بہت کچھ اور سامان بیچ رہی ہیں جو کہ یہاں پہ زیادہ تر جو سجار ہوتے ہیں وہ عورتیں اور مرد ہوتے ہیں. میرے ہسبینڈ تو کہتے ہیں کہ سوڈان کے ہیں بٹ حبشی ہوتے ہیں یہ لوگ. سامنے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور کافی اچھی ٹرکس آتی ہیں ان کو چیزیں سیل کرنے میں. اور کافی دکھ بھی ہوا ان کو دیکھ کر کہ کتنی محنت کرتے ہیں یہ لوگ. مکہ کے آس پاس سب بہت زیادہ ہیں یہ سوڈان کے لوگ اور حبشی بھی کہا جاتا ہے ان کو. اور خانہ کعبہ کے پاس بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. کپڑا نیچے بچھا کے کچھ ابایاز بیچ رہے ہوتے ہیں کچھ کیا. تو بہت مشکل ہوتی ہے روزی کمانا. یہاں پہ گرمی تھی تھوڑی بہت, پیاس بہت لگتی تھی تو ہم لوگوں نے لیمن جوس پیا. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے جبل رحمت کے کلوز ہوتے گئے ہیں. یہ جبل رحمت ہے. اس کے بارے میں سب کو پتا ہوگا کہ جبل رحمت کا پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے اس کو, کیونکہ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو تھی وہ 40 سال بعد ملے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا تھا اور ان کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا تھا. اس کے بعد وہ زمین پہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے. تو جب ملے تھے 40 سال بعد تو اسی پہاڑ کے اوپر ملے تھے. اس لیے جبل رحمت کہا جاتا ہے. یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں, دعا مانگ سکتے ہیں اور نفل وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نفل ہی پڑھیں گے. اور ایک سوڈانی عورت نے یہاں پہ مجھے مہندی لگا دی فری میں اور اس کا کلر جو ہے میرا کافی ٹائم تک رہا ہے, بہت زیادہ لانگ ٹائم تک. بہت اچھی اور اصلی مہندی تھی یہ. اور یہاں پہ ہم لوگ آئے جی یہ مسجد نمرہ ہے اور یہ حج کے دوران کھلتی ہے, سال میں 1 دفعہ کھلتی ہے. اور ہم لوگوں نے یہاں پہ بھی نفل ادا کیے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی نماز پڑھی ہے وہاں پہ سب نے مسجدیں بنا دی ہیں تاکہ گرا نہ سکے. تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.